اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ وجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الفاسدین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاولئک علی ھدی من ربہم فاولئک هم المفلحون باواز بلندتر صلوات ضروری سے ایسے انداز میں پڑھیں کہ جیسے پتہ چلے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ آپ تک آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، توجہ ہے۔ مسلسل 5واں دن ہمیں یہ بات کرتے ہوئے ہونے لگا ہے کہ خدا اور آل محمد میں کوئی فصل نہیں ہے، یہ بلا فصل ہے۔ جیسے کوئی فقیر کسی سے خیرات مانگتا ہے تو وہ دینے والا اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، تو فقیر احتجاج نہیں کر سکتا کہ مجھے تم سے چاہیے، تمہارے ہاتھ سے نہیں چاہیے۔ دے گا وہ اپنے ہاتھ سے۔ ایسے ہی جب ہم کائنات اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ جن ہاتھوں سے دیتا ہے وہ ہاتھ یہی ہے۔ تو بلا فصل گفتگو ہے کہ اللہ اور آل محمد میں بلا فصل رشتہ ہے۔ توجہ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ آواز پہنچ رہی؟ ٹھیک ہے۔ توجہ، یہ فلسفہ شروع کرنے لگا ہوں، اگر بات ضائع ہو گئی تو لطف سارا خراب ہو جائے گا۔ مسلسل ہمیں 4 دن ہو گئے، آج 5واں دن ہے، یہ کہتے ہوئے کہ محمود محمد ہے اور محمد جو ہے وہ محمود ہے۔ محمود ظاہر ہو جائے تو محمد ہے، اور محمد چھپ جائے بیدار ہے۔ بس بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ ایسے ہی اللہ نے محمد مصطفیٰ سے یعنی محمود نے محمد سے پورے قرآن میں توجہ تتمتاً گفتگو کی ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ حبیب قسم ہے ستارے کے ٹوٹنے کی، تم بولتے ہی نہیں، اور نہ کبھی تم بولے ہو اور نہ کبھی بولو گے۔ تم جب بولو گے زبان تمہاری ہوگی، کلام میرا ہوگا۔ بہت توجہ کیجیے گا، بات آگے بھی بڑھنی ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ کبھی بولے ہی نہیں اور ابھی تک نہیں بولے، یہ طے شدہ بات ہے۔ وہ مقام محمود پہ محمد مصطفیٰ کلام کریں گے، ابھی محمد مصطفیٰ نہیں بولے۔ محمد اگر کہتے ہیں نا آ جاؤ، تو یہ محمد نے نہیں کہا، توجہ کیجیے گا، یہ اللہ
کہہ رہا ہے، اور محمد جب کہتے ہیں چلے جاؤ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، محمد کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، محمد کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو یہ اللہ کہتا ہے. یعنی والنجم اذا ہوا ما ضل. دیکھیے میں نے فلسفہ ایک عجیب و غریب آپ کو لا کے چھوڑ دینا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس جملے کو کون اپنے ظرف میں سما سکتا ہے، میں نے تو دینا ہے، یہ میرے پہ واجب ہے. حبیب تم بولتے ہی نہیں کیونکہ تم، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے سر صلاۃ و صلاۃ العارفین، خمینی کی کتاب. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ محمد کبھی نہیں بولے، محمد جب بھی بولیں گے قیامت کو بولیں گے، ابھی نہیں بولے، محمد کی زبان سے وہ بولتا ہے. پھر سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے یا نہیں ہے، ان یکفر کافر بالسوء، اے حبیب تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، تو نہیں میں ہوں، میں نہیں تو. یعنی تو جب چھپے تو میں ہوتا ہوں، اور میں جب ظاہر ہوتا ہوں تو تو ہو جاتا ہوں. حبیب تو بولتا ہی نہیں، میں بولتا ہوں، اور حبیب قسم ہے تیری زلفوں کی، میں بھی تو نہیں بولا، تو بولتا ہے. میں کیا کروں آپ لوگوں کا، بہت توجہ دیجیے، قسم ہے تیری زلفوں کی، میں کبھی نہیں بولا، تم میری زبان سے بولتے ہو، اور تم بھی نہیں بولتے، میں بولتا ہوں. اب محمد جو بولے وہ بولتا ہے. حسین بھائی یہ جملہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے مجھے پتا ہے، بی بی کی قسم مجھے پتا ہے یہ جملہ ضائع ہوگا. حبیب جو تم ہو وہ میں ہوں، جو میں وہ تو مجھ سے جدا نہیں، میں تم سے جدا نہیں. ان یکفر بالسوء، وہ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. ابھی تم میں تو مجھ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، جب سے تو ہے تب سے میں ہوں، جب سے میں ہوں تب سے تو ہے، تو مجھ میں چھپا ہے میں تم میں چھپا ہوں، جب سے تو ہے تب سے میں ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جب اللہ اور محمد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تو فاطمہ کے ادب میں کھڑا کون ہوتا تھا؟ اور آپ کے سروں سے بات گزر گئی. خدا کی قسم زندگی گزارنے کے لیے تو جملہ کافی تھا جو آپ نے ضائع کر دیا. بڑی بات کر گیا اور آپ کے سروں سے گزر گئی، آپ نے بات ضائع کر دی نا میری. نہیں شاہ جی بات ضائع ہو گئی. آپ نے بات ہی ضائع کر دی، میں کیا پڑھوں آگے؟ بھائی میں نے تو سوال کیا، میں نے آپ سے داد تھوڑی مانگی. میں نے تو سوال کیا کہ فاطمہ کے ادب میں کھڑا کون ہوتا تھا. چلے یہ
بھی چھوڑے، اگر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو میں ایک اور سوال کر دیتا ہوں، حسنین کی سواری بنتا کون رہا ہے؟ پریشان ہو چکے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پہلا سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا مجھے صحیح، اور دوسرے کا بھی نہیں دیا۔ بھئی آپ پہ سوال کر رہا ہوں۔ شیخ صدوق بھائی، ویڈیو بنانا اگر بن سکتی ہے تو۔ شیخ صدوق معانی الاخبار، اس میں روایت نہ ہو یا کھڑا کیجئے گا، گولی مار دیجئے گا، خون معاف ہے۔ NIC میں اپنے باپ کا نام تبدیل کرنے کو تیار ہوں۔ غدیر خم میں وہی آئی، حبیب قولو کنت مولا فہذا علی مولا یبلغونہ والرسالت یبلغونہ ولیحافظون۔ اے حبیب، علی کی ولایت پہنچا، مجھے تیری نبوت کی فکر نہیں، اپنی توحید کی پریشانی ہے۔ تک نعرہ حیدری۔ تم اپنی نبوت بچاؤ، مجھے اپنی توحید بچانی ہے، کیونکہ حبیب کہہ چکا ہوں کہ تم میں اور مجھ میں، کہہ دوں جملہ؟ اشرف صاحب آپ بولے نہیں، آپ غصے سے مجھے دیکھ رہے ہو نا، اب میں مسکرانے کی بات کرنے لگا ہوں، دل دکھانے کی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور مجلس تو وہ جو میں نے پڑھنی ہے آپ کے حکم سے، مگر آپ کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہتا چلوں۔ امام درود دلوں میں، درود نہیں پڑھیے گا، درود دلوں میں پڑھیے گا، میری بات ضائع ہو جائے گی۔ اللہ اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کون بیٹھا ہے کون کھڑا ہوتا ہے۔ دیتے 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 ایک دم مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مولا مسکراتے کیوں ہیں؟ کہو ولا یکلمونہ والکلامۃ محمد المصطفیٰ، تم کیا جانو کہ محمد اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ کہ مولا آپ بتا دیجیے گا، وہ اور یہ کوئی فرق نہیں، مگر میں تو سوچتا ہوں کہ 17 سال ابو طالب کے دسترخوان پہ کھاتا کون رہا ہے؟ بھائی ابو طالب کافر ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، یہ تو بعد میں سوچنا ہے۔ سوچنا تو یہ ہے اس کے دسترخوان پہ کھا کون رہا ہے؟ جو توحید کو پالتا ہو کیا وہ کافر ہوگا؟
ان یفرق بین اللہ والرسول ہی، حبیب تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. بات بولے تو نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ بطول کے ادب میں چلیں بات کو تھوڑا سا مشکل کر دیتے ہیں. آسان سن لی نا بات؟ یہاں پہ کوئی اجازت نہیں لکھی ہوگی، گھر میں ہوتی ہے. عربی کا اصول ہے، عربی کا قاعدہ ہے، جب عورت سے بات کی جائے گی تو اس کا صیغہ اور ہوتا ہے، مرد سے بات کرنے کا صیغہ. جیسے ماں سے بات کی جائے گی تو کیا کہا جائے گا؟ السلام علیکہ، کاف کے نیچے. اور باپ سے بات کی جائے گی تو السلام علیکہ، کاف کے اوپر زبر ہے. اشرف حسین صاحب توجہ کیجیے. جیسے آپ نے اکثر زیارات پڑھی ہوں گی، السلام علیکہ یا فاطمہ، ایسے ہی کاف کے نیچے زیر ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کاف کے نیچے زیر تو صیغہ مؤنث کہلاتا ہے، اسے کہتے ہیں صیغہ تانیث. توجہ ہے؟ ذرا میرے ساتھ ایک سورہ پڑھیے گا ذرا ذہن کو بیدار کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک سمجھ نہیں آئی ابھی تک. جن کو سمجھ نہیں آئی ان کو میں ساتھ لے کے چلوں گا. مالک یوم الدین. نہیں، اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے وہی رحیم. مالک یوم الدین، اگر میں کہہ دوں کہ اللہ عورت ہے، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کوئی مؤنث ہے. قبلہ توجہ نہیں کر رہے. اللہ تانیث ہے یا مذکر ہے؟ نہ وہ مذکر ہے یا نہ مؤنث ہے. معصوم سے پوچھا کیا مولا اللہ مرد ہے یا عورت ہے؟ کہ اس کے ہمارے درمیان تعلقات ہی کچھ ایسے ہیں، کبھی وہ فاطمہ ہوتا ہے کبھی علی ہوتا ہے، کبھی محمد ہوتا ہے تو کبھی خدیجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی فرق نہیں. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ لوگ؟ کوئی پریشانی؟ کوئی فرق نہیں اس میں اور محمد میں. ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، سورہ نساء بار بار کہہ رہا ہوں. اے حبیب وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. یہیں رکیے گا اور ہم ایک منزل طے کرنے جا رہے ہیں. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا بھائی؟ آپ خوش خوش مجھے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ میں پریشان ہو جاتا ہوں یہ ایسے چہرے دیکھ کر. ٹھیک، تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. اچھا یہ بتائیے انسان کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ یہ ذاکرین نے بھی یہی کہا ہے، علماء نے بھی. مگر میں کیا کروں، مجھے تو 4 ملے نہیں. میں نے دفاتر کے دفاتر کھنگال دیے محسن بھائی، مجھے 5 ملے ہیں، کیونکہ روح نہ ہوتی تو 4 ہی بیکار تھے. آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے اور روح امر ربی، ایسے ہی ہے. 4 سے پتلا بن گیا. دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے گا، یفرقوا بین اللہ والرسول، وہ لوگ کافر ہیں جو تجھ میں اور مجھ میں فرق ظاہر کرتے ہیں. یہی ہے. یہ ہم نے منزل کیا روک دی ہے. یہ ذرا دوسرا ایک چیپٹر کھولتے ہیں تاکہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا بن گیا. یا ایھا الملائکہ، جی رب جلیل، سجدہ نہیں کرنا.
کبار الہ ہم میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہم کیوں کہہ سکے. کہ تو کوئی بات نہیں میں جواب دیتا ہوں, بے جان ہے. اور بے جان کو سجدہ نہیں ہوتا. 6000 سال تک آدم کا پتلا پڑا رہا, سجدہ تو درکنار, کسی فرشتے نے دیکھا تک نہیں. آدم تو بن گیا ہے, کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا کیونکہ سب جانتے ہیں بے جان ہے. 6000 سال بعد اللہ نے جو روح داخل کی کا جھکو, جھک گئے. اب سجدہ کسے ہوا؟ بس یہی تھا, یہ پوری بات ہی آپ میرے ساتھ چل رہے ہو. سجدہ روح کو ہے, آگ پانی مٹی ہوا کو نہیں ہے. سجدہ روح کو ہوا ہے. سجدہ کر دو, فسجدو, جھکو, جھک گئے. سجدہ روح کو ہوا ہے. 6000 سال تک تو پتلا پڑا رہا ہے. 2 نبی ابراہیم اسماعیل کعبہ بناتے ہیں, سجدہ نہیں کیا. آگ پانی مٹی ہوا سے دونوں نے سجدہ نہیں کیا, دونوں نے نہیں کیا, کیونکہ دونوں جانتے ہیں بے جان ہے, بے روح ہے, بے امر ہے, اسے سجدہ نہیں کرنا. 200 سال تک کعبہ بنا پڑا رہا, 114 نبی گزر گئے, 118 امام گزر گئے, کسی نبی نے کعبے کو سجدہ نہیں کیا, کیونکہ ہر نبی جانتا ہے کعبہ بے جان ہے, کعبہ بے روح ہے. 13 رجب کو محمد اے حبیب جھک جاؤ, علی روح بن کے آ چکا ہے, سجدہ کعبے کو نہیں. اور جو نہیں کر رہے دیدان محترمہ پریشان ہیں. سجدہ کعبے کو نہیں ہوا, کعبہ تو مٹی کا گھر ہے, کعبے کو سجدہ ہو جائے تو شرک. توجہ نہیں کر دیدان محترمہ, آپ کو مولا کا واسطہ میرا ساتھ دیجئے. کعبے کو سجدہ ہو جائے تو شرک ہو جائے. سجدہ ہوا ہے روح کو. فرق اتنا ہے, وہ روح من تھی, یہ روح من ہے. وہ جزوی روح ہے, یہ کلی روح تھی. اب جو ہی سجدہ ہو گیا, توجہ ہے یا نہیں ہے ظالم محترم؟ 13 رجب کو سجدہ ہوا نا. میں کہہ رہا ہوں نا, ان یفرق بین اللہ ورسولہ, کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں وہی آتی. حبیب بھاگو, میری روح آ چکی ہے, جاؤ کعبے میں علی کو لینے کے لیے. آخری آدمی تک سادات و غیر سادات, یہ میرا جملہ ضائع نہیں ہوا. آپ کو سیدہ کا واسطہ, میری مائیں بہنیں میرا ساتھ دے, میرے بھائی میرے بزرگ میرا ساتھ دے. اب جو ہی رسول چلتے ہیں, جوش جذبات میں علی آیا ہے, علی آ چکا ہے, میرے ابو طالب کا بیٹا آ چکا ہے. کعبے کی سرحد پہ پہنچے کہ اندر پاؤں رکھنے لگے کہ جبریل آتا ہے, یا رسول اللہ یہ مقام الہی نہیں کہ جوتا لے آؤ, علی کی جاگیر ہے, جوتا اتار کے آؤ. اتار کے جائیے, وارش ہے,
وہ اللہ کی جاگیر تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ نالان بھائی یاد ہے نا کل کی بات یا نہیں یاد نا کہ جوتا لے آؤ، یہ تو اس کی جاگیر ہے. توجہ نہیں کر رہے تھے جانو. سنت ہو گئی کعبے میں چپل اتار کے جانا. توجہ نہیں کرتے جانے محترم. جو ہی اندر پہنچے علی کو دیکھا، ہاتھوں پہ لیا، پریشان ہو جیسے آپ پریشان ہیں. ایسے وہ نہیں تھے. فاطمہ کو دیا، پھر واپس آ گئے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمارے خاندان میں جب بھی کوئی بچہ ہوتا ہے اس کی شکل یا تو ننیال پہ ہوتی ہے یا ددیال پہ. علی آیا ہے، نہ اس کی آنکھیں ننیال جیسی ہیں نہ اس کا چہرہ ددیال جیسا ہے. پتہ نہیں اس کا چہرہ کس سے ملتا ہے. پھر اندر جاتے ہیں، علی کو ہاتھوں پہ لیا. وَنَزَلَ جبریل نازل ہوتے کہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے اگر بچہ ہوتا ننیال میں تو ننیال جیسا ہوتا، بچہ ہوتا ددیال میں تو ددیال جیسا ہوتا. آیا ہے اس کے گھر میں تو آنکھیں اس جیسی ہیں، چہرہ اس جیسا ہے. ہاتھوں پہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھوں پہ علی. جبریل سے باتیں ہو رہی ہیں. جبریل کہہ رہے کہ یا رسول اللہ اس کی آنکھیں اس جیسی، اس کا چہرہ اس جیسا، اس کے ہاتھ اس جیسے، اس کا سینہ اس جیسا. اب رسول کو اندر سے غصہ آتا ہے. جبریل فَأَنْتَظَرُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، انتظار تو میں نے بھی بہت کیا ہے. اگر یہ سارا وہ لے لے گا تو پھر میرے حصے کیا آئے گا؟ اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کی روح میری. توجہ کیجیے گا، چند لمحوں میں یہ جبریل کی بات ہے. جبریل کہہ رہا اس کی آنکھیں اس جیسی، محمد کہتے ہیں اس کا گوشت میرے گوشت جیسا. وہ کہتا ہے کہ اس کا چہرہ اس جیسا. یہ کہہ رہے اس کی روح میری روح جیسی. چند ہی لمحوں کے علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. جبریل نے کہا مولا مسکراتے کیوں ہیں؟ کہا دیکھا نہیں ابھی چند لمحے ہوئے ہیں، آدھا وہ لے رہا ہے آدھا یہ. فرق بین اللہ و رسول، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، چاہے وہ پہلا محمد ہو دوسرا محمد ہو. ابھی بھی 3 دن کے بعد چلتی ہیں. اچھا بیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے. حالانکہ اس کا بنتا ہے باتا یبیت بیتن، اللہ کے سونے کا گھر. کیا اللہ سویا؟ نہیں سویا تو نام غلط ہے، اور اگر نام صحیح ہے تو پھر کوئی سویا جس کی نیند کو اللہ اپنی نیند کہتا ہے، اور وہ صرف علی کی ماں ہے جو 3 دن سوئی وہاں پہ. اور اللہ نے کہا کہ یہ نہیں سوئی. میرا گھر تیرا گھر کوئی 2 تھوڑی ہے. علی کو گھر پہ لاتے ہیں. توجہ ہے، بس مختصر ہو گیا. علی کو جو ہی گھر پہ لائے، لپیٹا، جھولے میں لٹا دیا. ابو طالب بھی کھڑے ہیں، فاطمہ بنت اسد بھی کھڑی ہیں، محمد بھی کھڑے ہیں. اچھا عرب کا کم وقت مارے قانون تھا. کون ہے بھائی یہاں پہ جو بزنس مین بیٹھا ہے؟ صلوات پڑے گا محمد والا. توجہ. تو عرب کا ایک قانون تھا کہ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، تینوں ابو جو تھے
انہوں نے ایک اجدر پال رکھا تھا، سانپ۔ اچھا وہ ڈستا نہیں تھا، کاٹتا ضرور تھا، اس سے بندہ مرتا نہیں تھا۔ جب بھی کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا یہ سانپ اس پہ چھوڑ دیتے، اگر وہ 7 چکر کاٹ کے چلا جاتا تو بچہ حلالی ہے، اور اگر وہ کاٹ دیتا تو بچہ غیر حلالی ہے۔ بچپن میں دیکھیے آج تلک نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے چمگادڑ سے وہ ڈر لگتا ہے ابھی بھی۔ ابھی امام بارگاہ میں چمگادڑ آ جائے گی تو میں مجلس چھوڑنے پہ مجبور ہو جاؤں، حقیقتاً بات ہے۔ کیوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو چمگادڑ میرے یہاں پہ چپک گئی تھی، بس اس سے لے کے آج تک مجھے خوف ہے۔ تو جس کو بچپن میں سانپ نے کاٹا ہوگا وہ بڑھاپے تک تو ڈرتا ہی ہوگا نا۔ چاہے وہ بازار میں کھڑا ہو یا غار میں کھڑا ہو۔ یہ تو ویسے ہی خوش کرنے کے لیے میں نے بات کی۔ اب ان تینوں نے سوچا کہ بھائی ہم تو 3 ابو ہیں، یہ چوتھے ابو کے ہاں بچہ آیا ہے، اس نے ہمارے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے سانپ کو نے کاٹا ہے، کیوں نہ آج ہم اس کے گھر بھی چلے۔ یہ سانپ لے کے آئے ابو طالب کے دروازے پہ، دستک دی، ابو طالب نکلے، کہا ابو طالب تمہارے یہاں بچہ آیا ہے؟ کہا میرے ہاں نہیں آیا، آیا تو اس کے ہاں ہے، وہاں سے میں لایا ہوں۔ میرے گھر میں نہیں آیا۔ کہا نہیں ابھی تو تمہارے گھر میں ہے۔ کہا ابھی تو میرے گھر میں ہے۔ کہا یہ سانپ لائے ہیں؟ کہا آ جاؤ لے آؤ۔ سانپ چھوڑ دیا جھولے پہ، توجہ ہے یا نہیں؟ 3 دن کا علی، چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے ید اللہ، چھوٹا سا صدر اللہ ہے، چھوٹا سا راس اللہ ہے، بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں ہیں، گلابی ہونٹ ہیں، خوبصورت ہاتھ ہیں، لمبے پیر ہیں، خوبصورت چمکتے ہوئے ناخن ہیں۔ توجہ نہیں کرتے ظالموں، چھوٹے سے ید اللہ نکلتے ہیں جھولے سے، 2 انگلیاں اوپر کے دانتوں میں، 2 انگلیاں نیچے کے دانتوں میں ڈال کے چھوٹے سے توحیدی جسم نے جو انگڑائی لی، نبی پاک نے علی نو گل لایا، دوواں براواں دے سینے چ ٹھنڈ پے گئی، نکیا ہو گیا سب نو چیر دتا، سچ جھوٹ شہدا دی ونڈ پے گئی، جا پوچھنا چاہیے تے پیو کو لو جنوں آندے علی تو چل گئے۔ توجہ ہے؟ سانپ تو وہ گیا، ماں کی منہ سے نکلا حیدر۔ اچھا محسن بھائی، جس جملے کے لیے میں نے یہ پوری 1 گھنٹے کی تمہید باندھی ہے نا، جب اس پہ داد آئے گی تو میں خوش ہوں، وگرنہ میں پریشان ہو جاؤں گا کہ میری تمہید ساری فضول گئی۔ ماں کے منہ سے نکلا، بچپن کا پہلا ہی نام ہے، توجہ کیجئے گا۔ مہینے کے ہو گئے علی، 2 مہینے کے، سال، 10 سال، 15 سال، 17 سال، 18 سال، 19 سال، 21 سال کا علی میدان خیبر میں کھڑا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مولا آپ کو توجہ کیجئے گا، سامنے مرحب ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو بھگایا اس نے۔ علی نے کہا میرا نام علی ہے، کہا جاؤ میدان میں،
तलवार तुम भी निकालो, हम भी निकालते हैं। अली के नाम पे उसने कहा है, अली आ जाओ मैदान में, फिर जंग करते हैं, क्योंकि तुम जानते नहीं मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। जब कहा ना मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, कहा अच्छा तो यहाँ माँ का नाम भी लेना है, तो फिर मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मैंने अभी जुमला कहना है, वो जुमले के लिए मैं आपको अलर्ट करूंगा कि भाई ये जुमला आने वाला है। मेरी माँ ने मेरा नाम, जब हैदर का नाम आया तलवार छूट गई। अली ने कहा क्या हुआ? काली मेरी माँ इल्मे नजूम की माहिरा थी, सितारों की चाल डाल जानती थी। जब मैं 7 साल का था उसने मेरा जायचा बनाया था और कहा था बेटा तू बहादुरी का समंदर है, शुजाअत का पहाड़ है, याद रखना जिंदगी में कभी हैदर आए ना तो मैं तुम्हारी माँ वसीयत करती हूँ उसके मुकाबले में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। यही तो जुमला था। तो मुसलमानों ने कहा कि मरहब की माँ काफिरा है। भाई वो कैसी काफिरा है? वो तो अपने बेटे को मना कर रही है कि हैदर के मुकाबले में नहीं जाना, और जो चली गई जो बच्चों समेत चली गई उसके बारे में क्या इरादा है? जो बच्चों को लेकर मैदान में उतर गई होगी। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और मरहब तुम जानते नहीं, अन युफर्रिकु हुवा लिल्लाहि अस्मउ लिल्लाह, मुझ में और मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है, और मोहम्मद और उसमें कोई फर्क नहीं है, हम एक हैं। मरहब ने कहा मोहम्मद को लेके आओ। कहा मैं तो मोहम्मद हूं। तो कहा वो कौन है? कहा वो अली है। इस वक्त मैं मोहम्मद हूँ। अन बेयदे होवा अली इब्न अबी तालिब होवल्ला मोहम्मद ही, अली के होते हुए मोहम्मद तलवार उठाए, अली के होते हुए मोहम्मद मैदान में आए। ला तज़यीन, ये तज़यीन ही नहीं है। या मुझे तो भेजा इसलिए गया है कि मैं मोहम्मद के नाज उठाऊं। मैं तो आया इसलिए हूं कि मोहम्मद के नखरे उठाऊं, और तुम कहते हो कि मोहम्मद मैदान में आए। वो वह जबल ही, किसी पहाड़ में ताकत नहीं कि मोहम्मद के सामने आ जाए। हो कितना बड़ा जुमला कहेगा। वो बहरे ही बहरन, किसी पानी में इतनी जुस्तजू नहीं कि मोहम्मद को सोचे। वला तशरिकुल मशारी, किसी मशरिक में इतनी हिम्मत नहीं कि मोहम्मद को चलने की ताकत दे। बे अलीयन बे वसीयतिल अमराओं नहीं, मेरे बाबा की वसीयत है। जो हाफिजून अल मोहम्मद, मोहम्मद की हिफाजत करना है, क्योंकि मोहम्मद उसकी हिफाजत करता है, मैं मोहम्मद की हिफाजत करता हूँ। मोहम्मद और अल्लाह में कोई फर्क नहीं। बात बोले तो नहीं, इसी पे बात इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। मोहम्मद और अल्लाह में कोई फर्क नहीं, ये एक हैं और इन्होंने एक दूसरे को बचाया है। खुदाई कसम, काफिर है वो इंसान जो इनमें फासला डाले। जब इनमें फसल आ गया तो वो दीन से खारिज हो जाएगा। कैफ़ यहदील्लाहु कफ़र बिस्सुइ मिनद्दीन, ये दीन है और वो मालिक के दीन, और दीन उसी की समझ में आएगा जिसकी समझ में मालिक आएगा। तो इंशाल्लाह कल से गुफ्तगू शुरू करेंगे इसी पे। सलावत पड़ेगा मोहम्मद। 5 मुहर्रम, 2 दिन रह गए हैं सकीना के प्यासे हो। पाँच दिन रह गए हैं हुसैन को नेज़े पे सवार होने के। अल्लाह, शर्म नहीं कीजिएगा।
5 دن رہ چکے ہیں، زہرا کو جتنا پرسہ دے سکتے ہیں دیجیے۔ میں نے یکم محرم کو آپ کو اس لیے بتا دیا تھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو چہلم تک یہاں ٹھہری ہیں، آپ کے ذہن میں وہ رہے گا تو مصائب ہوگا۔ اور یہ کیا کچھ جوش خطابت کے تو ہیں ہی نہیں۔ ان ایام میں ذاکر رلانے کی کوشش کرے، ایسے ذاکر پہ لعنت۔ ان ایام میں تو نام لو حسین کا اور آنکھ بھر آئے۔ ان ایام میں ذاکر کی ضرورت نہیں ہے، ان ایام میں عالم کی ضرورت نہیں ہے مصائب کے لیے۔ ان ایام میں تو تصور قدے میں بیٹھے ہوئے غریب حسین کو دیکھو۔ ایک جملہ کہوں میں، اشارتاً ایک جملہ کہتا ہے جو اسی سے مصائب کو شروع کروں گا۔ درود دلوں میں پڑھیے گا، مصائب ہو رہا ہے، درود نہیں پڑھیے گا، درود دلوں میں پڑھیے گا۔ ایک میت لائی گئی امام حسن کی بارگاہ میں، میں جو اشارہ جو رونے آئے ہوں صرف ان سے مخاطب ہوں، میں تماشے والوں سے مخاطب نہیں ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں جو دیکھتا ہے رونے والوں کو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم اپنا چہرہ نیچے کر لو یا شکل بنا لو، ہم اس پہ بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ امام حسن کی بارگاہ میں ایک میت آتی ہے جس کی آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں بند نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا مولا 3 دن ہو گئے یہ مر چکا ہے، کہہ دوں اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ امام نے کہا کیسے بند ہوں گی؟ اس کی بیٹی کو لاؤ گے اللہ میں سمجھ گیا آپ کا دل چاہ رہا ہے۔ کہا اگر کسی باپ کی آنکھیں بند نہیں ہوتی تو اس کی بیٹی کو اس کی میت پہ بین کے لیے لاؤ۔ جب بیٹی بین کرے گی باپ کی آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ عزاداروں میں نے 3 میتیں دیکھی ہیں جن کی آنکھیں بند نہیں ہوئیں۔ اشارہ کروں میں، پہلی میت پل بغداد پہ ایک جنازہ پڑا ہے جو فاطمہ معصومہ کم کا انتظار کر رہا ہے اور لب لبوں سے آواز آ رہی رضا بہن کو بھیجو۔ کوئی غم نہ دے آپ کو اس غم کے سوا۔ پل بغداد پہ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ پڑا ہے، فاطمہ معصومہ کم کا انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹی آئے، آنکھیں بند ہو۔ دوسری میت بتاؤں کس کی ہے؟ کہہ دوں 11 محرم سے 14 صفر تک نیزے پہ حسین کی آنکھیں بند نہیں ہوئی۔ ہر بازار میں زینب کہتی سجاد بابا کی آنکھیں بند کیوں نہیں ہوتی؟ کہا اماں سکینہ کی گود میں حسین کا سر دو۔ سر میں کہ سر میں ماتم کرنا ہے تو مصائب ہوگا۔ تیسرا لاشا عرض کروں، اشارہ کروں میں، مجھے نہیں پتا کس کا دل پتھر کا ہے۔ 2 سال، کتنے؟ 2 سال تک میں نے تو کہہ دیا، آپ نے سن لیا، 2 سال تک اس مقتول کی آنکھیں بند نہیں۔ پوچھے علی باکر کون سی؟ میں کہوں گا کوفہ ہے۔ کوفہ کا ایک دروازہ ہے، وہاں ایک لاشا لٹک رہا ہے، کہتے ہیں کہ عباس کا بہنوئی ہے، کہتے ہیں حسین کا سفیر ہے، کہتے ہیں محمد ابراہیم کا بابا، رقیہ کا شوہر۔ اللہ من یہی حق ہے، یہی حق ہے رونے کا۔ حد ہو گئی۔ حسین بادشاہ نے سادات و غیر سادات، آپ کو پتا ہے، محمد حنفیہ کو مدینہ، مسلم کو کوفہ، عبداللہ کو مدینہ، عباس کو ساتھ کیوں لائے؟ کیونکہ آل محمد فرماتے ہیں کہ یہ چاروں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں
تو ज़मीन व आसमान आस्तीन की तरह लपेट सकते थे, इसलिए हुसैन ने इनको बखेर दिया कि ये एक जगह इकट्ठे ना हो। अज़ादारान हुसैन, आतिका नाम है जनाब मुस्लिम की बेटी का, जो रोने आए हो। मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ, मैं किसी और से मुखातिब नहीं हूँ। आतिका नाम है और पता नहीं कि बाबा मर गए। हुसैन ने कहा ज़ैनब, आतिका को पता ना चले कि बाबा शहीद हो चुका है। मैं कहता हूँ मौला, मुस्लिम की बेटी का इतना ख्याल है कि मुस्लिम की बेटी को पता ना चले, खुद की बेटी दस्त बदस्ता कहती है ना मार मेरी दादी ने चकिया पी के मारा। खुद की बेटी शिमर से तमाचे खाती रही। मैं बड़ा करीब आ चुका हूं। आतिका को नहीं पता, मकाम सालबिया पे ईद उल ज़ुहा के दिन बाबा शहीद हो गया। आतिका को नहीं पता। आतिका एक जुमला कहती है हर बीबी को, रोने आए हो तो कह दो जुमला ना। आतिका हर बीबी को कहती है, बीबियों घबराओ नहीं, मेरा बाबा अभी आएगा। जो रोने आए हो मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूं। ऐ मेरी सैयदा, जहां कहां बैठी हो इनका पुरसा कबूल करना। ऐ मेरी सैयदा, तुम्हें तेरे जख्मी पहलू का वास्ता मेरा पढ़ना कबूल करना। कोई गम ना देना हमें इस गम के सिवा। ऐ बीबियों घबराओ नहीं, मेरा बाबा मुस्लिम अभी आएगा, सब मसले हल हो जाएंगे। साथ को पानी बंद हुआ। मुस्लिम हर बीबी के पास जाती है, मुस्लिम की बेटी, घबराओ नहीं मेरा बाबा अभी आएगा। नहरे फुरात से पानी लाना कोई बड़ी बात है। बीबियां कैद हो गई। मुस्लिम की बेटी कहती है घबराओ नहीं मेरा बाबा आएगा, हमें आज़ाद जरूर करवाएगा। जो रोने आए हो मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ। अज़ादारों, 11 मुहर्रम को काफिला चलता है। मुस्लिम की बेटी हर बीबी को हौसला देती है। 12 गुजर गए। हर बीबी को हौसला देती हैं। कूफा का बाजार आया। जो रोने आए हो मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ। सरों पे मातम करना है तो ये जुमला सिर्फ उनके लिए है। कूफा का बाजार आया, शराबियों का हजूम। आतिका घबराती नहीं है, मुस्लिम की बेटी है, अब्बास की भांजी है। एकदम अब्बास की भांजी कहती है बीबियों घबराओ नहीं, मेरा अभी बाबा आएगा, हमें यहां से इज्जत से लेके चला जाएगा। जो ही कूफा के अंदर दाखिल होते हैं, आतिका ने एक लाशा लटका हुआ देखा। मैं जुमला कहने लगा था मगर आपने तो सुनने नहीं दिया ना। सरों पे मातम करना है तो अज़ादारों, लटकते हुए लाशे को देख के ज़ैनब को कहा अम्मा यहाँ लाशों को दफन नहीं करते। अरे काफी अरसे से चुड़िया ने जाला बना रखा है, परिंदों ने घर बना रखा है। अज़ादारों, ये जुमला कहना था। काफिला आगे बढ़ता है। आगे बढ़ा, क्या देखा कि नन्हे नन्हे बच्चे एक सर के साथ खेल रहे हैं। तो बोले आए हो, मुझे माफ कर दो, पत्थर दिलों से मैं मुखातिब नहीं। छोटे छोटे बच्चे, एक सर है, कदमों की ठोकर से खेल रहे हैं। आतिका ने जो सर देखा, कहा अम्मा ज़ैनब ये क्या है। अज़ादारों, ज़ैनब ने आतिका के चेहरे पे आंख फेंकी। कहा अम्मा क्या हुआ। कहा आतिका कुछ नहीं, तुम सर की तरफ नहीं देखो। अज़ादारों, आतिका ने जो गौर से देखा, कहा अम्मा मेरा बाबा मुस्लिम